السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تھوڑی فرصت ملی تو میں بولا ایک ویڈیو بنا لوں، میرے دوستوں کے لیے، میرے بھائیوں کے لیے، میرے بچوں کے لیے، میری بیٹیوں کے لیے، میری بہنوں کے لیے، اور کچھ ایسی باتیں بتاؤں کہ شاید ان میں سے کسی کو پتہ نہ ہو تو اللہ کرے ان کو فائدہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ میرے یہ چینل کا مقصد ایک ہی ہے، صرف بھلائی، صرف بھلائی اور صرف بھلائی، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ نے جو مجھے علم دیا ہے، جو مجھے تجربہ ملا ہے میری زندگی سے، خود کی زندگی سے، میں نے جو زندگی گزاری ہے، میرے ہزاروں لوگوں سے میرا واسطہ پڑا ہوگا، اور میرے کو زندگی کا اللہ نے اچھا خاصا تجربہ دیا۔ میری زندگی کا سفر شروع ہوتا ہے 8 سال کی عمر سے، تب سے اللہ تعالیٰ نے مجھے شعور دے دیا تھا، اور وہ شعور تھا کہ میرے ماں باپ کے چہرے کو میں جب دکھی دیکھتا تھا تو فوراً میں محسوس کرتا تھا کہ میرے ماں باپ دکھی ہیں، ان کا چہرہ اترا ہوا ہے، تو میں بے چین ہو جاتا تھا، اور میں چاہتا تھا کہ ان کے لیے کچھ کروں، اور کرنے لگا تھا۔ کبھی اخبار بیچے روڈ پہ، کبھی کچھ کیا، صرف اس لیے کہ میرے ماں باپ کے چہرے کی بے چینی ختم ہو، اور چہرے پہ مطلب جو غم ہے وہ ختم ہو، ان کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے۔ اس جذبے نے مجھے اسکول پڑھنے سے تو روکا، لیکن ایسا تجربہ ملا مجھے زندگی میں، یہ زندگی کے سفر میں، یہ زندگی کا جو سفر میں نے 8 سال کی عمر سے شروع کیا اپنے ماں باپ کے چہرے کو دیکھ کے، اور آج بھی میرا چہرہ دیکھنے کی عادت ہے۔ سب سے پہلے تو میرے ماں باپ کا چہرہ دیکھا تھا نا، تو اس کے بعد ماں باپ کو ہمیشہ خوشی دینے کی کوشش کی۔ جب بھی ان کا چہرہ تھوڑا اترا ہوا ہو تو فوراً میں بے چین ہو کے ان کو پوچھتا تھا، مجھے بتائیں مجھے بتائیں۔ کبھی کبھی بولتے تھے کہ تو اتنا کیوں فکر کرتا ہے، اتنی باتیں کیوں، اتنا کیوں سوچتا ہے؟ پھر بولا نہیں، آپ کو کوئی پریشانی ہے مجھے بتاؤ، میں آپ کا بیٹا ہوں، میں آپ کے لیے سب کچھ کروں گا۔ یہ سوچ میری ہمیشہ رہی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے منتخب کیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے منتخب کیا، اور ماں کو اور میرے والد کو، میری والدہ کو خوشیاں دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے ذریعہ بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے میرے لیے سبب بنائے، میرے لیے حالات ایسے بنائے کہ میں اپنے ماں باپ کے ساتھ جو اچھا کر سکتا تھا کرتا گیا، ان کے چہرے پہ خوشیاں آتی گئی، اور میں اسی طریقے سے آگے بڑھتا گیا۔ اس کے بعد میرے بھائی لوگ، ہم لوگ 5 بھائی، تو میرے چھوٹے 4 بھائی، پھر رشتہ دار ہیں، دوست یار ہیں، اڑوس پڑوس والے ہیں، اس طریقے سے آگے بڑھتا گیا، اور بڑھتے 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 آج یہاں تک پہنچا۔ اور آج بھی میرے اسٹاف جو کام کرتے ہیں، جب ان کا چہرہ دیکھتا ہوں کہ چہرے پہ کچھ 12 بج رہے ہیں، تو ضرور میں ان سے مطلب معلومات کرتا ہوں۔ میں نے کبھی بھی کسی پیسے والے کو نہیں پوچھا کہ تیرا کاروباری حالات کیسے ہیں۔ پتہ ہے کیوں نہیں پوچھا؟ پتہ ہے کیوں نہیں پوچھا؟ اس لیے نہیں پوچھا تو آج بھی میرے جتنے اسٹاف ہوتے ہیں، تو یا میرے وابستہ، یا جو بھی میرے سے دوست ہیں میرے، یا جو بھی میرے سے واسطے میں، جب بھی دیکھتا ہوں کہ ان کے چہرے پہ کوئی پریشانی ہے تو یقیناً میں بے چین ہوتا ہوں۔ میرا احساس مجھے کہتا ہے کہ میں اسے پوچھوں اسے کیا پرابلم ہے، چاہے میرے پاس مزدوری کرنے والا ہو، چاہے میرے پاس کوئی مطلب بڑا سیلس مین ہو، پرچیز کرنے والا ہو، لیکن اس کا چہرہ بول دیتا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں الجھن میں ہے۔ تو حد الامکان میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ سلسلہ میں چلاتا رہوں۔ تو یہ تو میری زندگی کی ایک چھوٹی سی اسٹوری جو آج میں یہاں تک پہنچا۔ اس کے اندر میں صرف ایک ہی چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے جو احساس دیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا بنایا کہ وہ احساس کو میں اچھے طریقے سے استعمال کیا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا بنایا کہ دوسروں کا درد مجھے محسوس ہونے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا بنایا کہ دوسروں کا درد مجھے محسوس ہونے لگا، اور میں کوشش کرتا رہا کہ میں ان کے درد میں اس طرح شیئر کروں، اور ہمیشہ میں کوآپریٹو بننے کی کوشش کرتا رہا۔ مطلب ہمیشہ میری کوشش رہی کسی کو زبان سے، جب خالی جیب ہوتا تھا، کسی کو زبان سے، کسی کو کسی عمل سے، مطلب جہاں تک ہو سکا اللہ تعالیٰ نے میرے سے یہ کام لیا۔ تو اللہ کا میں جتنا شکر ادا کروں سجدے میں گر کے پوری زندگی کے لیے تو بھی کم ہے۔ اور یہ چیزوں نے مجھے
بہت سے تجربے دیے، زندگی کا بہت مجھے تجربہ ملا، اور یہ تجربے کی بنیاد پہ آپ لوگ کو کہنا چاہتا ہوں کہ جیت یقینی ہے۔ کیا بولتا ہوں؟ جیت یقینی ہے، ہار نہیں ہے، جیت یقینی ہے۔ تو یہ میرا سبجیکٹ ہے آج کا، اور آپ اس کے اوپر غور کرو گے تو آپ کو پتہ چلے گا جیت کیسے یقینی ہے۔ تو میری زندگی میں بہت واقعات بنے، اپ ڈاؤن بہت میں نے دیکھا۔ آج بھی میں نے اپنا ایک نیا کام شروع کیا، ریٹیل کا گیم کا بزنس۔ اس میں بڑی بڑی رکاوٹیں آئی، بڑی، کیونکہ میرے کو اس کا تجربہ نہیں تھا، بالکل تجربہ نہیں تھا ریٹیل کے بزنس کا۔ میں ڈسٹریبیوشن کرتا ہوں، ہول سیل کا کام کرتا ہوں، لیکن ریٹیل کے بزنس کا مجھے کوئی تجربہ نہیں تھا۔ تو وہ تجربہ مجھے زندگی کا کام آیا۔ یہاں پہ میری زندگی میں جو مجھے تجربے ملے وہ کام آیا، اور مجھے حوصلہ دیا کہ اس فیلڈ میں بھی جو میں آیا ہوں تو اس میں کئی لوگوں کو جاب مل رہی ہے۔ کئی لوگ کوئی دوسری کمپنی میں کام کرتے تھے، وہ کمپنی میں ان کے اوپر ظلم ہو رہا تھا، یا وہ بہت پریشر میں کام کرتے تھے، جب میرے پاس آئے تو ان کو راحت ملی۔ تو مجھے یہ خوشی ہوئی کہ چلو میں اس وقت اس فیلڈ میں آیا ہوں، چلو اس وقت آئی ایم ناٹ پروفٹ میکر، آئی ایم سم لوزر، و ایون میں بھی پروفٹ نہیں، نقصان بھی نہیں، تو پھر بھی میں بہت خوش ہوا کہ چلو اتنے لوگوں کو جاب ملی۔ مطلب میرے خیال میں 200-300 لوگوں کو جاب ملی، ابھی اور لوگوں کو بھی ملے گی اس کام میں۔ میرا ٹارگیٹ ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہزاروں میں جائیں گے، اور میں یہ کام میں آگے بڑھوں گا۔ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جاب ملے، زیادہ سے زیادہ لوگ میری کمپنی سے فائدہ اٹھائیں، اور زیادہ سے زیادہ غریب بچے آگے بڑھیں، اسپیشلی طور پر وہ غریب جو میڈیم پڑھے ہوئے ہیں، جن کی تعلیم میڈیم میں بہت زیادہ ہائی لیول کی نہیں ہے، وہ میری کمپنی میں کام کو سیکھیں، تجربہ حاصل کریں، اور گروتھ پائیں، آگے بڑھیں۔ اور میری کمپنی میں بہت بڑی گنجائش ہے۔ میں ڈائریکٹلی بہت ہائی سیلری والے کو جب لاتا ہوں ڈائریکٹلی، وہ تجربہ میرا اتنا اچھا نہیں ہے، لیکن جب میڈیم والے کو میں لاتا ہوں اور پھر اس کو کام بھی سیکھتا ہے، پھر اس کو میں موٹیویٹ بھی کرتا ہوں، تو وہ میری باتوں کو، میری موٹیویشن کو سمجھتا ہے، اور اس کو پتہ ہے کہ یہ باس ہمارا باس نہیں ہے، ہمارے والد کی طرح ہے۔ غصہ بھی کرتا ہے، سمجھاتا بھی ہے، موٹیویٹ بھی کرتا ہے، اور ہمیں اچھے کام کے اوپر انعام بھی دیتا ہے۔ تو یہ میرا تجربہ بہت کامیاب ہے۔ آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ جیت یقینی ہے، مگر آپ ٹارگیٹ صرف منی میکر کے نہیں بنو۔ ٹارگیٹ یہ بنو کہ میں جو بزنس کرتا ہوں، میں بزنس کی بات کرتا ہوں پہلے، میں جو بزنس کرتا ہوں اس کے اندر میں یہ سوچوں کہ جتنا زیادہ بڑا کاروبار کروں گا اتنے زیادہ لوگوں کو جاب ملے گا، اور اتنے زیادہ لوگوں کو میں اچھے سے اچھا سپورٹ کروں گا، اور اتنے خاندان کو روزی ملے گی، اتنے خاندان آپ کی کمپنی سے کمائیں گے، اور آپ ان کو اچھے طریقے سے دو گے تو ان کے گھروں میں خوشحالی آئے گی۔ تو اس سے بڑی نیکی کیا ہوگی؟ آپ کی کمپنی میں کام کرنے کے بعد ان کے ماں باپ آپ کو دعائیں دیں گے، ان کے بیوی بچے آپ کو دعائیں دیں گے، کیونکہ میڈیم کلاس جو ہوتے ہیں ان کو مطمئن کرنا بہت اچھا ہوتا ہے، آسان ہوتا ہے، لیکن جو ہائی لیول سے آپ کے اوپر آپ کی کمپنی میں کام کرنے کے لیے آتے ہیں، ان کو ہائی لیول کا بڑا گھمنڈ ہوتا ہے، تو وہ لوگ اتنے جلدی مطمئن نہیں ہوتے۔ ان کو موٹیویٹ بھی کرو تو ایک کان سے سنتے ہیں، دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں، اور وہ مطلب شاید میرے جیسے آدمی کو پاگل آدمی سمجھتے ہیں، میرے جیسے آدمی کو بے وقوف سمجھتے ہیں۔ لیکن جو میڈیم کلاس ہے وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یار یہ ہمارے والد کی طرح ہے، ہم پہ غصہ بھی کرتا ہے، ہم کو سمجھاتا بھی ہے، اور آج ہم پہلے سے بہت بہتر ہیں۔ پھر ان کے ماں باپ اور ان کی بیوی بچے بھی مجھے دعائیں دیتے ہیں۔ تو آج میرے پاس ایسے بھی لوگ کام کرتے ہیں جو ڈسٹریبیوشن میں یا ہول سیل میں، جو 20 سال 25 سال سے 30 سال سے 35 سال سے بھی کام کر رہے ہیں، اور آج بھی میرے ساتھ ہیں، کیونکہ وہ مطمئن ہیں، اور ان کو بہت ترقی ملی، ان کی زندگیوں میں خوشحالی آئی، ان کو بہت نالج ملی، بہت معلومات ملی، اور بہت ابھی مضبوط ہیں۔ آج وہ بڑی سیلری والے سے بھی زیادہ کما لیتے ہیں، کیونکہ میں نے جو بونس کا سسٹم رکھا ہے اس کی کامیابی کی وجہ سے
وہ بڑی سیلری والے سے بھی زیادہ کما لیتے ہیں. جب میری کمپنی اچھا کماتی ہے تو وہ بھی بہت اچھا کماتے ہیں. تو جب ایوریج بناتے ہیں پورے سال کی تو وہ خوش ہو جاتے ہیں کہ ہائی سیلری والے سے بھی اچھا کما لیتے ہیں اور بہت مطمئن بخش زندگی بسر کرتے ہیں. ان کے بچے بھی اچھی تعلیم لیتے ہیں اور ان کے بچے بھی آج اس قابل ہو گئے ہیں کہ وہ بہت ہائی لیول کا مطلب کام کر سکتے ہیں. تو دوستو یہی عبادت ہے. جیت یقینی ہے. آپ کو خود کے لیے صرف خود میں سے نکلنا ہے, اپنے آپ میں سے نکلنا ہے. آپ کو اپنے آپ میں سے نکل کے دوسروں کے لیے بھی سوچنا ہے. صرف اپنے آپ میں سے نہیں نکلو, صرف میرا فائدہ میرا کیا میں سے نکلو. یہ سوچو کہ آپ جو کام کرتے ہو اگر آپ کو اس وقت فائدہ نہیں بھی ہو رہا تو کتنے لوگوں کو کام مل رہا ہے. اگر آپ اکونومیکل مضبوط ہو, اس کی میں بات کرتا ہوں, بہت اکونومیکل کمزور آدمی ہیں اور وہ بزنس کرتا ہے اور اس کی اتنی طاقت نہیں ہے تو ان کے لیے یہ بات نہیں کرتا, مگر ان کو بھی دل بڑا رکھنا چاہیے. ان کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے پاس کام کرنے والوں کو وہ زیادہ سے زیادہ مطمئن کریں. اگر وہ جس مہینے میں زیادہ کماتے ہیں اس مہینے میں اپنے وہ اسٹاف کو اچھا پیسہ دے دیتے ہیں, ان کی مدد کر دیتے ہیں, ان کے گھر سے دعائیں نکلتی ہیں, ان کے ماں باپ سے, ان کے بیوی بچوں سے, اور وہ دعائیں آپ کو بزنس میں اور ترقی دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وہ حالات بناتا ہے جو آپ کو ترقی کی طرف لے جاتا ہے. دوستو دوسروں کا احساس ہی سب کچھ ہے, اور دوسروں کا احساس کر کے ہی آپ کی جیت ہے. اور ہار تو کبھی مانو نہیں, زندگی میں ہار ہے ہی نہیں. دیکھو ایک کرکٹ ٹیم ہے, وہ 1 میچ ہار گئی, 2 میچ ہار گئی, 10 میچ ہار گئی, لیکن اس کا کیپٹن بولتا ہے میں جیتوں گا. اپنی ہار کی کمزوریوں کو دور کرتا جاتا ہے, فائنلی وہ جیت کی طرف آ جاتا ہے اور جیت دیکھتا ہے. اسی طریقے سے اپنی لائف ہے. ہم بزنس میں کئی جگہ پہ مار کھاتے ہیں اور کچھ لوگ گھبرا جاتے ہیں کیونکہ ان کو اس کے اندر میں یہ ہوتا ہے میرا کیا, مگر اس کے اندر میں اگر اس کے اندر میں یہ آ جاتا ہے نہیں میرا کیا, میرے ساتھ کام کرنے والے اتنے لوگ آئے ہیں, ان کو بھی تو روزگار مل رہا ہے, تو یقیناً میں ترقی کروں گا, یقیناً میں آگے بڑھوں گا اور میری کمپنی یقیناً ترقی کرے گی کیونکہ میں نے جو کام شروع کیا ہے تو اتنے لوگوں کو روزگار ملا ہے. آج میں ہار کے پیچھے ہٹ جاؤں گا تو اتنے لوگوں کا روزگار بند ہو جائے گا, میرا زیادہ فرق نہیں پڑے گا. میں یہ چھوڑ کے کسی اور کام میں چلا جاؤں گا, میری انویسٹمنٹ کہیں اور لگا دوں گا, لیکن ابھی اتنے لوگوں کو روزگار مل گئی تو یہ میری فیملی کے ممبر بن چکے ہیں, تو مجھے جدوجہد کرنی ہے, زیادہ محنت کرنی ہے. اور یہ جذبہ جب زیادہ محنت کا آتا ہے تو یقیناً کامیابی ملتی ہے. یہ میرا یقین ہے اور میرا ایمان ہے. میں اللہ کے اوپر پورا یہ ایمان رکھتا ہوں, میرے رزق کا رازق اللہ ہے, میرے نصیب کو کوئی بدل نہیں سکتا. میری نیت کے اندر میں جو ہے اللہ تعالیٰ اس کا انعام مجھے دیتا ہے, اور یہ میں نے زندگی بھر دیکھا ہے. تو میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں جیت کے یہی راستے ہیں جو میں بتا رہا ہوں. امپلائی کو بھی کہوں گا آپ کے اندر میں اچھا جذبہ ہے, آپ کے اندر میں نیت اچھی ہے کہ میں اپنی کمپنی کو زیادہ سے زیادہ فائدہ دوں, تو یقین مانو اللہ تعالیٰ آپ کو کہیں سے کہیں پہنچائے گا. آپ دینے والے بنو, ہارو گے نہیں. کسی بھی صورت میں سوچو میری کمپنی کو نقصان ہو رہا ہے تو یہ میرا نقصان ہے. سوچو جس کمپنی سے میں رزق کماتا ہوں پوری محنت کر کے اس کمپنی کو آگے لے جاؤں. اسی طریقے سے اگر کمپنی کا اونر یہی جذبہ رکھتا ہے اور امپلائی بھی یہ جذبہ رکھتے ہیں تو دونوں سے اللہ خوش ہوتا ہے. تو اللہ کو خوش کریں گے تو کامیابی آپ کے قدم چومے گی, 1 بار نہیں 1000 بار چومے گی. اس بات کے اوپر یقین کر لو, اس بات کے اوپر ایمان رکھو, کامیابی آپ کے قدم چومے گی. صرف اور صرف محنت کی ضرورت ہے. اللہ آپ کو کام کرتے کرتے, ریٹیل کا کام میں کر رہا ہوں نا, روز نئی روشنی ملتی ہے اور روز نئی آئیڈیا ملتی ہے. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ مجھے بہت اسپیڈ میں آگے لے کے جا رہا ہے. اور مجھے پتہ ہے جیسے میں ہول سیل میں اچھا مقام بنایا, انشاءاللہ تعالیٰ یہ ریٹیل کے کام میں بھی اللہ تعالیٰ میرا مقام بنائے گا. میرا اب یقین ہے, ایمان ہے میرا, اور میں بھرپور طریقے سے اس میں محنت کر رہا ہوں اور میرے ڈسٹریبیوشن کے کام میں بھی بہت محنت کر رہا ہوں. آج سے میں ہارا نہیں ہوں. آج جو ہے میرے ریٹیل کے کام میں, شاید مجھے پسند کرنے والے میرے دوست, میرے کمپیٹیٹر, وہ پیچھے سے ایسی باتیں کرتے ہوں گے یہ تو نقصان کرتا ہے. ارے بھائی میں نقصان نہیں کر رہا ہوں,
اتنے گھروں میں چولہے جلتے ہیں، یہ نقصان نہیں ہے میرا۔ اتنے گھروں میں روزی جاتی ہے، اتنے گھروں میں، اتنی فیملیوں میں روزی جاتی ہے، ان کو انکم ملتی ہے، یہ میری ناکامی نہیں ہے، کامیابی ہے۔ جب ان کے گھروں میں روزی جائے گی، اللہ تعالیٰ میری کمپنی کو بھی ضرور برکت دے گا۔ یہ میرا ایمان کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، اور ایسا میری زندگی میں کئی وقت تجربہ ہوا ہے۔ جاتے جاتے میں ایک بات بتا دوں، جب میں 8 سال کا 7 سال کا یا 8 سال کا تھا، ایک دن میرے والد سیٹرڈے یعنی سنڈے کو چھٹی تھی، ہم بہت چھوٹی گلی میں کہیں رہتے تھے، زمین کا مکان تھا، یعنی یہ بہت غریبی میں، بہت زیادہ غریبی میں، ایک دن کا ایک ٹائم کا کھانا ہوتا تھا، ایک ٹائم کا کھانا نہیں ہوتا تھا۔ تو ایک دن میرے والد بہت لیٹ ہو گئے، یعنی کہ عام طور پہ وہ 8 بجے یا 9 بجے عشاء کی نماز کے بعد آ جاتے تھے۔ اس دن 11 ساڑھے 11 بج گئے، میری ماں بہت پریشان، تو ماں بہت پریشان تھے، تو میں کہاں سونے والا تھا۔ ماں کیا انگل پکڑ کے ساتھ تھا، تو ہم لوگ گلی کے کارنر پہ گئے، بالکل اندھیرا۔ ہم وہاں کھڈا مارکیٹ پہ رہتے ہیں، تو کھارادہ کی روڈ کی طرف چلے گئے کہ وہاں سے ہم کو ہمارے والد نظر آ جائیں، اور تقریباً 12 بجے یا پونے 12 بجے میرے والد سامنے نظر آئے۔ ہم لوگ خوش ہو گئے، گھر میں آ گئے، تو والد نے بتایا کہ آج میری جاب چلی گئی۔ جیسے والد نے بتایا تو ماں کی ایک دم آواز نکل گئی، یا اللہ اب کیا ہوگا؟ تو میرے بھائی جو سوئے ہوئے تھے وہ بھی اٹھ گئے، تو ہماری پوری فیملی رات کو نہیں سوئی، کیونکہ میرے والد بے روزگار ہو گئے تھے۔ اس حالت میں بھی ہم ایک ٹائم کا کھانا کھاتے تھے، ایک ٹائم کا کھانا نہیں کھاتے تھے۔ تو آپ سوچو اس دن کیا بیتی ہوگی میرے ماں باپ کے دل پہ۔ تو یہ سوچ کے میں عموماً پوری کوشش کرتا ہوں کہ میری کمپنی سے میں کسی کو فائر نہیں کروں، کسی کو نکالوں نہیں۔ یہ ہوگا کہ اس کے خاندان میں سب فیملی کو تکلیف ہو جائے گی، یہ سوچ کے میں نکالتا نہیں ہوں جاب سے کسی کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ مجھے برکت دے دیتا ہے۔ ایسے بھی لوگ آ جاتے ہیں جیسا چاہتے ہیں ایسے کام کے نہیں ہوتے ہیں، پھر میں ان کو کوشش کر کے بلڈ اپ کرتا ہوں، سمجھاتا ہوں، ایک جگہ پہ نہیں تو دوسری جگہ پہ لگاتا ہوں، اس طریقے سے آگے بڑھتے ہیں۔ تو میں نے اس دن سے، جب میرے والد بے روزگار ہوئے، اس دن سے صبح کو ہماری گلی میں ایک لڑکا رہتا تھا جو صبح کو نیوز پیپر بیچنے جاتا تھا، وہ میرا دوست تھا بچپن کا، تو اٹھا، اس کا نام تھا موسیٰ۔ میں نے بولا یار مجھے بھی لے کے جا اخبار بیچنے کے لیے۔ میں پوری رات جاگا، کیونکہ میں اور میرے 2 بڑے بھائی ہم باہر سوتے تھے منجے پہ، اور میرے 2 چھوٹے بھائی میرے ماں باپ روم میں سوتے تھے، کیونکہ ایک ہی روم تھا۔ تو صبح کو میں جاگتا رہا، وہ آئے، وہ جانے لگا، تو میں بولا مجھے بھی لے کے جا، اور مجھے لے کے گیا۔ مجھے یاد ہے برابر، وہاں پہ ایجنٹ کا نام سلیمان تھا، اس نے مجھے اخبار دیا، بولا تیری گارنٹی ہے۔ مجھے تو جانتا نہیں تھا، اس دن میں نے اخبار بیچے، ماں کو پتہ نہیں تھا، میں چلا گیا، ماں بہت پریشان تھے۔ اور جب میں آیا دوپہر کو اچھی بیچ کے اخبار، اللہ نے میری مدد کی، برکت دی مجھے۔ سنڈے کا دن تھا، پھر بھی اخبار اچھے بک گئے میرے، کیونکہ نیت اچھی تھی، اور بہت زیادہ کوئن تھے میرے پاس، پروفٹ ہوا تھا میرا۔ تو ماں ایک دم پریشان تھی، محلہ جمع ہو گیا تھا، لیکن ماں نے پھر مجھے سینے سے لگایا، اور جو کوئن تھے میں کما کے آیا تھا، میں بولا ماں یہ لو، ماں فکر نہیں کرو، ابھی میں ہوں نا۔ اور اس دن سے میں بھاگا ہوں، آج تک بھاگ رہا ہوں، صرف دکھی چہروں کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ۔ تو میں خوش ہوں ریٹیل کے بزنس میں نے اتنے لوگوں کو روزگار ملا، اللہ نے مجھے ذریعہ بنایا، ہزاروں لوگ کو روزگار ملے۔ میں بولتا ہوں اللہ مجھے ذریعہ بنائے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جب تک زندہ ہوں میں جدوجہد کرتا رہوں گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی قدم چومے گی انشاءاللہ۔ بولو آمین، حق اور سچ کی جیت ہوگی انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔